اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی کچھ بہت ہی خاص آیات پر بات کریں گے۔ آیت 124 سے 129 تک۔ اور ان آیات میں قرآن ایک بہت دلچسپ کام کرتا ہے۔ دیکھیں، بنی اسرائیل کی اجتماعی ناکامیوں کا ایک لمبا ذکر چلتا ہے، اور اس کے بعد کوئی نیا قانون نہیں آتا، کوئی نیا نظام نہیں دیا جاتا، بلکہ ایک شخصیت کو ہمارے سامنے ایک مثال کے طور پر رکھا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ ایک ناکام قوم کے بعد ایک کامیاب فرد کا ذکر کیوں؟ جی، اور اس کا جواب ہمیں پہلی ہی آیت میں ملنا شروع ہو جاتا ہے، آیت 124 میں، جب اللہ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب ابراہیم کے رب نے انہیں چند کلمات سے آزمایا اور انہوں نے انہیں پورا کر دکھایا، اور تب اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ امام یعنی صرف ایک لیڈر نہیں، بلکہ ایک معیار، ایک نمونہ۔ بالکل، ایک سٹینڈرڈ۔ اور جیسے ہی انہیں یہ مقام ملا، انہوں نے فوراً اپنی اولاد کے لیے بھی یہی دعا کی۔ جی، یہ بہت فطری انسانی جذبہ ہے کہ جو بھلائی ہمیں ملے وہ ہمارے اپنوں کو بھی ملے۔ صحیح۔ لیکن اللہ کا جواب دیکھیں، وہ اس فطری جذبے سے آگے بڑھ کر ایک آفاقی اصول قائم کرتا ہے۔ فرمایا گیا میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ اچھا، یہ تو بہت واضح پیغام ہے۔ بہت واضح کہ اللہ کے ہاں امامت یا قیادت کوئی خاندانی وراثت نہیں ہے۔ مطلب یہ کردار اور اخلاق سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ جی، یہ میرٹ پر ملتی ہے، محض خون کے رشتے پر نہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مفسرین نے اس آیت کو کیسے سمجھایا ہے۔ یہاں ہمیں دو الگ الگ زاویے نظر آتے ہیں نا؟ جی، ایک ظاہری تشریح ہے اور ایک باطنی۔ تو پہلے ظاہری تشریح کی بات کرتے ہیں۔ جی، کلاسیکی مفسرین جیسے امام طبری وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا ذکر یہاں اس لیے ہے تاکہ نسل اور نسب پر مبنی تمام جھوٹے دعووں کی جڑ ہی کاٹ دی جائیں۔ صحیح۔ اور امام ابن کثیر کے نزدیک تو یہ جملہ میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا ایک ابدی اصول ہے ہر دور کے لیے۔ یہ تشریح بہت متاثر کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا بت توڑنا غصے کا نہیں، محبت کا اظہار تھا۔ بہت ہی خوبصورت نکتہ ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے بت اس لیے توڑے کیونکہ وہ محبوب یعنی اللہ کی راہ میں رکاوٹ تھے، تو یہ عمل تخریب کا نہیں بلکہ خالص توحید اور محبت کا تھا۔ واہ! اسی طرح امام قشیری لکھتے ہیں کہ اللہ انہیں رہنما بناتا ہے جو تاخیر کے باوجود وفادار رہتے ہیں، نہ کہ انہیں جو جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ مطلب قیادت ثابت قدمی کا انعام ہے، بے صبری کا نہیں۔ بالکل۔ اور شیخ اکبر ابن عربی تو اسے ایک اور ہی سطح پر لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قیادت اسے دی جاتی ہے جس کی اپنی ذات اب قیادت نہیں کرتی۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ فنا ہو جاتی ہے۔ جب صرف اللہ کی مرضی باقی رہتی ہے تب اسے حقیقی امامت ملتی ہے۔ یہ اختیار انا کو خالی کرنے پر ملتا ہے، اسے بھرنے پر نہیں۔ ان تمام روحانی گہرائیوں کے علاوہ کچھ روایات میں اس نام کے عددی پہلو پر بھی غور کیا گیا ہے۔ ابجد کے حساب سے۔ جی، ابجد ایک قدیم نظام ہے جس میں ہر حرف کی ایک عددی قیمت ہوتی ہے۔ تو اس نظام کے مطابق ابراہیم کے حروف کا مجموعہ 259 بنتا ہے۔ اچھا۔ اور اگر ہم ان ہندسوں کو جمع کریں یعنی 2، 5 اور 9 تو 16 بنتا ہے۔ اور پھر 1 اور 6 کو جمع کریں تو 7۔ جی، 7۔ اور عدد 7 کو اکثر آزمائشوں کے ذریعے تکمیل اور روحانی بلوغت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ایک سالک کے لیے، ایک روحانی مسافر کے لیے کیا پیغام رکھتی ہیں؟ پیغام بہت نرم اور واضح ہے۔ اللہ سے خود کو بلند کرنے کی دعا اس وقت تک نہ کرے جب تک وہ آپ کو خالی نہ کر دے۔ اللہ کی نظر میں قیادت لوگوں سے اپنی پیروی کروانا نہیں ہے، بلکہ اس وقت بھی وفادار رہنا ہے جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہو۔ اسی سوچ کے ساتھ آئیے ایک دعا کرتے ہیں۔ اے آزمائے ہوئے لوگوں کو پکارنے والے، ہم سے وہ سب کچھ لے لے جس سے ہم چمٹے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے اعتماد کے لائق بنا اس سے پہلے کہ تو ہمیں دنیا کے سامنے ظاہر کرے۔ آمین۔ آمین۔ تو اب حضرت ابراہیم کی میراث خون کے رشتے سے نہیں بلکہ سمت کے تعین سے ہے، اور اگلی گفتگو اسی سوال پر ہوگی کہ حقیقت میں ابراہیم سے تعلق رکھتا کون ہے۔ آج کی یہ گفتگو میر علی شاہ نے شکر گزاری کے ساتھ مرتب کی ہے، جو لیونگ دا وزڈم آف دا قرآن پوڈ کاسٹ کے ذریعے ایک سالک کے طور پر اپنے سیکھنے کے سفر میں شریک ہو رہے ہیں۔